جیے ہم کس کے لیے پارٹ 2۔ کامران کا باپ دن رات رنگینیوں میں گم رہتا۔ وہ اپنے نفس کو خوش کرنے میں اس قدر غافل ہو چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کامران پڑھ رہا ہے یا نہیں اور اس کی کلاس میں کیا پوزیشن ہے۔ باپ کی اس غفلت کی وجہ سے کامران منمانی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ کالج ضرور جایا کرتا تھا مگر تفریحاً پڑھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لڑکے بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور اس کی دوستی کے خواہاں رہتے تھے۔ یہ چند مطلبی لڑکے تھے جو کھیل کود اپنا اشعار سمجھتے تھے اور پڑھائی سے دور بھاگتے تھے۔ انہی میں سے ایک بلال اور دوسرا کمال تھا اور تیسرے دوست کا نام عمار تھا۔ کامران بذات خود برا لڑکا نہیں تھا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر ماں نہیں تھی اور باپ گھر میں اکثر غیر موجود ہوتا تھا۔ صرف ملازم ہوتے جن سے وہ کیوں دبتا۔ بس وہ کالج کے بعد اپنے تینوں دوستوں کو گھر لے جاتا جہاں نوکر کھانا کھلاتے اور یہ دوست روز دعوت اڑاتے، وی سی آر پر فلمیں دیکھتے اور پھر فٹ بال کھیلتے۔ یوں کامران کو پڑھنے یا کالج کا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تبھی اس کی تعلیمی پوزیشن روز بروز کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اساتذہ بھی اس سے شاکی رہنے لگے۔ کامران کے دوست خود پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے پڑھنے دیتے تھے، حتیٰ کہ کالج آ کر بھی کلاس میں آنے اور پیریڈ اٹینڈ کرنے کی بجائے وہ اس کو میدان میں لے جاتے اور فٹ بال کھیلتے۔ یوں کامران کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہوتا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اور عائشہ کلاس کی طرف جاتے ہوئے گراؤنڈ سے گزر رہے تھے کہ کامران کے دوست نے اتنی زور سے فٹ بال پھینکی کہ بال سیدھی عائشہ کے سر پر لگی۔ اس کو بہت غصہ آیا، تبھی وہ بال لینے آ گئے تو عائشہ نے ان کو ڈانٹا کہ کیا تم لوگ اندھے ہو کہ کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر بال آنکھ میں لگ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہم ذمہ دار ہوتے، کامران کے دوستوں نے کہا تو عائشہ نے جل کر جواب دیا، تم خاک ذمہ دار ہوتے؟ تم جیسے پاگل تو بس ہر وقت فٹ بال ہی کھیلتے رہتے ہیں، ان کو ذمہ داریوں کا کیا احساس؟ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کلاس کی طرف آ گئی۔ اسی وقت ایک لیکچرر کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو کھیلتے پایا تو پاس بلا کر کہا، یہ کھیل کا پیریڈ نہیں ہے لہٰذا جاؤ اور جا کر کلاس اٹینڈ کرو۔ تبھی یہ بھی کلاس میں آ گئے۔ اسی وقت لیکچرر اندر آ گئے اور سوالات کرنے لگے۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا مگر کامران اور اس کے دوست گم سم بیٹھے تھے۔ ٹیچر جانتے تھے ان لڑکوں کو کچھ نہیں آتا، بس انہوں نے باقی طلباء کو چھوڑ کر انہی سے سوالات شروع کر دیے۔ تینوں کو باری باری کھڑا کیا مگر تینوں میں سے کسی نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے عائشہ سے کہا کہ ان کو جواب بتاؤ۔ عائشہ نے فوراً بتایا اور یہ شرمندہ ہو گئے۔ لیکچرر نے وارننگ دی کہ اگر تم تینوں کل تیاری نہیں کر کے آئے تو میں آپ لوگوں کو کلاس میں سے باہر کر دوں گا۔ پیریڈ ختم ہو گیا تو عائشہ نے ان سے کہا کہ بے عزتی کرانے سے بہتر ہے پڑھ کر آیا کرو اور ہر وقت فٹ بال نہ کھیلا کرو۔ اس پر کامران بولا، اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی فٹ بال نہیں کھیلوں گا بلکہ پوزیشن لوں گا اور تم کو ہرا دوں گا۔ چلو مقابلہ رہا۔ عائشہ نے اس کو چیلنج کیا۔ ہاں مقابلہ رہا۔ اس نے بھی لہجے کی مضبوطی سے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا۔ اگلے روز جب کلاس ہوئی تو کامران کو عائشہ کے برابر والی نشست ملی اور وہ کھیلنے بھی نہیں گیا مگر جب لیکچرر نے سوالات کیے تو وہ گھبرانے لگا۔ عائشہ نے اس کی کیفیت دیکھی تو مسکرا دی اور جب لیکچرر نے کامران سے سوال کیا تو وہ پریشان ہونے لگا۔ تبھی عائشہ نے سوال کا جواب پرچے پر لکھ کر اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے جواب پڑھا اور سر کو بتا دیا۔ اس روز سے ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ ایک روز کامران نے عائشہ سے عجیب سوال کر دیا، کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سوال سن کر وہ اداس ہو گئی۔ کہنے لگی، کامران تم ایک امیر باپ کے بیٹے ہو اور میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے کہ کم از کم اس جہان میں تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا، بس اتنی سی بات سے پریشان ہو کہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں کیونکہ میری نظر میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے ابو سے بات کر لوں گا، بس تم اپنی رضامندی مجھے بتا دو۔ کامران کا خیال غلط نکلا کیونکہ امیری و غریبی کا فرق معنی رکھتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے بات کی تو اس کے ابو نے نہ صرف صاف صاف انکار کر دیا بلکہ کامران کو بہت ڈانٹا اور کہا، خبردار آئندہ ان کمذات لوگوں کا میرے سامنے نام بھی مت لینا کیونکہ موری کی اینٹ چوبارے میں نہیں لگتی اور نہ ہی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگ سکتا ہے۔